اسی وقت جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مجبوری ہے جب اس سے جان جانے کا ڈر ہو، یا یہ کہ پوری قوم اور پوری جماعت، پوری جو مسلم برادری ہے، پوری جو ہے اس کا جو ملک ہے، کمیونٹی ہے، اس کے کسی بڑے نقصان میں پڑنے کا اندیشہ ہو، تو یہ سب جو ہے مجبوری کہلاتی ہے۔ یہ انسان کے جسم کے تعلق سے، اس کے جسم کے کسی عضو کے تعلق سے مسئلہ ہو کہ اس کا کوئی جو ہے جسم کا عضو جو ہے اس کی وجہ سے چلا جائے گا، اسی طرح سے کوئی بہت بڑا مالی جو ہے معاملہ ہو اس کی وجہ سے، اور بہت زیادہ جو ہے کوئی مالی نقصان جس کی تلافی نہ ہو سکتی ہو، اس طرح کے اگر حالات کچھ ہیں تو یہ مجبوری کی جو ہے صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ مال وغیرہ کی جو بات میں نے کہی، جو حکومت ہوتی ہے، جو حاکم ہوتے ہیں، وہ اگر اس سلسلے میں کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر بات ہوتی ہے، یا کمیونٹی میں جو لوگ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، حالات کو جانتے ہیں، اور وہ اس طرح کا اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ انفرادی طور پر اس سلسلے میں خواہ مجبوری کا نام نہیں دینا چاہیے۔ یہ بات تھی میرے بھائیوں کی میں نے آپ کے سامنے کل ذکر کیا۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتایا تھا کہ کب ہم یہ بات کہیں گے کہ یہ مجبوری ہے، جب شکل یہ ہو کہ یا تو مجبوری ابھی پائی جا رہی ہے، یا یہ کہ جان جانے کا ڈر ہے، اتنا ڈر ہے کہ تقریباً وہ یقین کی حد تک ہے، یا کہیے کہ یقین کے درجے تک پہنچتی ہے یہ چیز، یا بہت زیادہ جو ہے اندیشہ ہے کہ جان کے جانے کا، تبھی جو کہتے ہیں یہ مجبوری ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا مجبوری کے تعلق سے کہ مجبوری یا تو موجود ہے یا بہت زیادہ اس کا اندیشہ ہے۔ اسی طریقے سے مجبوری کے وقت میں جو چیز جائز ہے، اگر جتنے اس سے مجبوری وہ ختم ہو جاتی ہے، جتنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے استعمال کرنا، جیسے حرام چیز ہے اس کو استعمال کرنا ضروری ہو گیا ہے، تو جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے اس سے زیادہ کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو مثال دیا تھا کہ آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اسے اپنی جان جانے کا ڈر ہے، اس حد تک بھوک پیاس بڑھ چکی ہے تو اتنا ہی حرام کھانا اس کے لیے جائز ہوتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، بس اسی حد تک وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے جو ہے ہم نے ذکر کیا تھا۔ اسی طریقے سے اس حرام کے تعلق سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ حرام چیز اسی وقت جو ہے جائز ہوتی ہے جب اس ضرورت کو، اس مجبوری کو دور کرنے کی کوئی بھی جائز شکل موجود نہ ہو، تب وہ چیز جو ہے جائز ہوتی ہے۔ حرام جو ہے حلال کے درجے میں آ جاتا ہے اس وقت، اگر اس جو ہے ضرورت کو، اس مجبوری کو کسی اور جائز طریقے سے پورا کرنا ممکن ہو تو پہلے جائز طریقے کو ہی اختیار کیا جائے گا۔ جیسے میں نے مثال دیا علاج کا ہے، علاج جائز جو ہے اس کے لیے جائز علاج بھی ہے اور حرام علاج بھی ہے، تو جائز علاج کے ہوتے ہوئے حرام علاج اس کی گنجائش نہیں۔ میں نے یہ بھی مثال دیا تھا آپ کو کہ جیسے ہاسپٹل میں کوئی بیمار ہے اور اس کی جان جانے کا ڈر ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے فوری طور پر، نہیں تو جان جانے کا ڈر ہے۔ اگر ایسے آدمی کے لیے اگر کوئی جو ہے زکوٰۃ وغیرہ کی رقم کا بندوبست نہیں ہو پایا، یا لوگ اپنی طرف سے مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکے، اور ہمارے پاس سوائے انٹرسٹ کے پیسے کے اور کوئی پیسہ نہیں ہے، اگر اس طرح سے جائز ہم نے ساری شکلیں جو تھی سب اپنا کر کے دیکھ لیا لیکن وہ چیز پوری نہیں ہوئی، تو ایسے موقع پر پھر حرام جو ہے وہ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے اور اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اب میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اب دلیلیں پیش کرنی ہیں آپ کو، آپ کے لیے، لیکن دلیل پیش کرنے سے پہلے ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ کل یہ بات ابھی اس قاعدے کی وضاحت میں ہم نے ذکر نہیں کیا تھا، اور بعض بھائیوں کے سوال میں بات آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ تو یہ جو چیز حلال مجبوری کی وجہ سے حرام کے حلال ہونے کا مسئلہ ہے، تو اس کے لحاظ سے بھی اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان قسموں کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔
پہلی قسم یہ ہے کہ مجبوری کی وجہ سے حرام اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، یعنی اس کی حرمت اس کے حق میں باقی نہیں رہتی ہے، حلال وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، مباح ہو جاتی ہے۔ میں مختلف الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جیسے مثالیں آپ کے سامنے آئی کہ ایک آدمی بھوکا ہے اور بھوک کی اتنی شدت ہے، اس درجے تک بھوک پہنچ چکی ہے کہ اب اگر کچھ نہیں کھایا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور اس کے پاس کھانے کے لیے سوائے حرام کے کچھ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں حرام کھانا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کی یہ مجبوری باقی ہے تب تک وہ حرام چیز اس کے لیے جائز رہے گی۔ یعنی ابھی کھا لیا، اس کی جان بچ گئی، اب اس کے بعد بھی ابھی اس کے لیے حلال کوئی ذریعہ نہیں ملا جس سے وہ جو ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، پھر اس کے بعد جو ہے ابھی مجبوری باقی ہے تو دوبارہ پھر وہ کھا سکتا ہے اس حرام چیز کو، تو یہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ حدیثیں بھی بعض آئیں گی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کی حالات میں یہ جو ہے حرام چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور جب تک اس کی وہ مجبوری باقی رہے گی وہ حرام چیز اس کے لیے حلال رہے گی۔ دوسری قسم ہے کہ وہ حرام اس کے لیے حرام ہی ہے اور ہمیشہ اس کی حرمت باقی رہے گی، یعنی وہ حرام اس کے لیے حلال تو نہیں ہے لیکن شریعت نے رخصت صرف دی ہے، اس چیز کی حرمت باقی رہے گی، اس کی حرمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن صرف اس کے لیے رخصت ہے، حلال نہیں ہے وہ چیز بلکہ وہ اس کے لیے رخصت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دے رکھی ہے اس کو کہ وہ اس وقت وہ چیز اسے وہ اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے یا وہ کام کر سکتا ہے، اتنی رخصت دی گئی ہے۔ اس کی مثال وہی کلمہ کفر ہے۔ کل جو ہمارے بعض بھائیوں نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کر دے، کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کو مجبور کرے کلمہ کفر کہنے کے لیے، جیسے ہم یہاں جو ہے اس طرح کے حالات کا کبھی ہمارے بعض بھائیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ سامنے والا اس کو جو ہے بالکل جو ہے اس کی ہتھیار کے زور پہ یا کہہ لیجئے کہ بالکل جو ہے اس کی گردن پہ تلوار رکھ دیا، سر پہ جو ہے کنپٹی پہ گن رکھ دیا، گن پوائنٹ پر اس سے یہ کہتا ہے کہ تم کہو جے شری رام ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، تو اب یہ جان جانے کا اس کے مسئلہ ہے۔ یہ حرام چیزیں، کفر کی چیزیں، کفر کا کلمہ، یہ ہمارے لیے کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، یہ ہمیشہ حرام ہے۔ شرک یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نکالنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن ایسے موقع پر جب جان جانے کا ڈر ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صرف زبان سے اس کلمے کو ادا کرنے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، صرف یہ رخصت ہے اس کے لیے، وہ حرمت اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے، لیکن یہ رخصت ہے صرف زبان سے ادا کرے۔ اس میں بھی یہ جو ہے شرط ہے، کنڈیشن ہے رخصت کے لیے کہ دل اس کا ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور دل میں ایمان رہنا چاہیے، صرف زبان سے کہتا ہے، وہ کلمہ کفر زبان سے ادا کرتا ہے۔ جو بھی کفر کا کلمہ کہنے کے لیے اس سے کہا گیا، اسے مجبور کیا گیا، اور جو ہے اسے جان جو ہے لینے کی دھمکی دی گئی اور اس کی وجہ سے اسے کلمہ کفر ادا کرنا پڑا، تو صرف اور صرف زبان سے وہ کلمہ کہے گا، لیکن اس کے دل میں یہ رہنا ضروری ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور یہ سب کی سب کفر کا کلمہ ہے، ہم اسے مانتے نہیں ہیں، سامنے والے کے مجبور کرنے کی وجہ سے ہم صرف زبان سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس حد تک جو ہے اس کی گنجائش اس کے لیے رکھی گئی ہے، اس میں صرف رخصت ہے، اگرچہ کہ حرمت یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ تیسری جو ہے قسم اس کی یہ ہے
کہ مجبوری ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے وہ کام کرنا جائز نہیں ہوتا، اگرچہ کہ مجبور کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے مجبوری کے باوجود بھی وہ حرام چیز نہ حلال ہوتی ہے اور نہ اس کے لیے رخصت ہے، اس میں اپنی جان دے دے گا لیکن اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے کہ اس حرام کا ارتکاب کرے۔ تیسری قسم ہے یہ، اس کی مثال کیا ہے؟ مثال سے یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو، جیسے کسی شخص کو کسی نے مجبور کیا، کسی بھی شخص کو، کسی کا بھی آپ نام ذہن میں رکھ لیجئے، کہ اس کو مجبور کیا کسی نے گن پوائنٹ پر، یا جو ہے کوئی بھی آج کے زمانے میں جو آپ کہتے ہیں کہ ریوالور رکھ دیا، یا جو ہے چاقو چھری، اس طرح کی کوئی چیز جس سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، ایسا کچھ بھی جو ہے اس نے گردن پہ لا کر کے رکھ دیا اور کہا کہ تم یہ پکڑو بندوق یا ریوالور اور فلاں آدمی کو شوٹ کرو، اگر نہیں کرو گے تو میں تم کو مار دوں گا۔ یہ اس سے کہا، دوسرے کو مارنے کے لیے کہا، اور کہا کہ اگر تم نہیں مارو گے تو میں تم کو مار دوں گا۔ ہاتھ میں اسے گن دے کر کے کوئی ایسے کہہ رہا ہے، مجبور کر رہا ہے اسے دوسرے کو مارنے کے لیے۔ کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے یہ، اور بہت بڑا جرم ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے، ناحق کسی کو قتل کیا جائے، بہت بڑا جرم ہے، آپ جانتے ہیں یہ۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے مجبور کر رہا ہے اس جرم کے ارتکاب کے لیے، اس حرام کو کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، مجبوری کیسی ہے کہ وہ جان لے لے گا اگر نہیں کیا یہ، تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہو جائے گا؟ تو صحیح یہ ہے کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، اگر یہ اس کو مارے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو بجائے اس کے کہ اس کی جان جائے، یہ خود اپنی جان جو ہے اس میں، چاہے اس کی جان چلی جائے لیکن دوسرے کو نہیں مارے گا۔ دوسرے کو قتل کرنے پر اگر کسی کو مجبور کیا جا رہا ہے تو یہ کہ مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے یہ جائز ہو گیا، ایسا نہیں، دوسرے کو قتل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ نوٹ کر لیجئے۔ تو یہ مجبوری کی حالت ہے ایک ہے، لیکن اس مجبوری کی حالت میں وہ حرام چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا، اور اگر اس کو قتل کرنے کی کسی نے دھمکی بھی دیا ہے تو کوئی بات نہیں، قتل ہو جائے گا، وہ خود مقتول ہو جائے گا، مظلوم بن جائے گا، لیکن کسی اور کو قتل نہیں کرے گا۔ یہ ایک مثال۔ اسی طرح سے عزت کی بات ہے، اگر کسی شخص نے آ کر کے مجبور کر دیا، کیا مطلب اس کا؟ کہ تم فلاں عورت کی عزت لوٹو، کسی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ابھی میں تم کو مار دوں گا، اس لیے تم کرو یہ۔ کسی کی عزت لوٹنا، زنا کرنا، یہ کیا ہے؟ شریعت میں بہت بڑا جرم ہے، اور یہ کسی حال میں بھی حلال نہیں، جائز نہیں۔ مجبور بھی کسی کو کیا جائے تب بھی اس کے لیے یہ حلال نہیں، جائز نہیں ہے۔ وہ اپنی جان جو ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ میری جان لے لو لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے۔ اس حال میں بھی اس کے لیے یہ چیز حرام ہی باقی رہتی ہے اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے اس قاعدے کے تعلق سے بھی ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جو یہ بات کہی گئی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا ہے یا اس کی مجبوری ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے حرام چیز جو حلال ہو جاتی ہے، اس کے تعلق سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ حرام چیز جو حلال ہو جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ حلال ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے معاف کر دے گا اور اس گناہ کا بھی اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ صرف حلال ہونے کا مطلب یہی ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ مجبوری کی وجہ سے حرام چیز حلال ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
یہ جو اس نے حرام کیا، حرام کی وجہ سے، حرام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، حرام کام کرنے کی وجہ سے انسان گنہگار ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، باز پرس ہو سکتی ہے، اور اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالی نہیں کرے گا اس کے ساتھ، اس کو معاف کر دے گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرام چیز اس کے حق میں حلال ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن اس کا کوئی اس سے مطالبہ، اس کا جو ہے کوئی مطالبہ نہیں، یا کہیے کہ کوئی مواخذہ نہیں، یہ چیز صرف ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے حرام چیز کے جو ہے حلال ہونے کا۔ کسی شخص کو اگر باندھ کر کے رکھ دیا گیا اور اس طریقے سے اسے مجبور کر دیا گیا کہ وہ اسلامی عبادت ادا نہیں کر سکتا، ایسی کوئی پریشانی اس کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں جو عبادات فرض تھی، اگر کسی حال میں بھی اس کی ادائیگی کے لیے کسی حال میں بھی کوئی شکل نہیں بن رہی ہے اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجبور تھا، اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لائے، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ بجا نہیں لایا۔ تو یہ بات بھی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کو اس جو ہے حرام چیز جو استعمال کرنے کی وجہ سے اس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اسے معاف کر دے گا، رحم فرما دے گا اس کے اوپر۔ لیکن اگر اس کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے ہے، مطلب کیا ہے دنیا کا، کہ جیسے دنیا کی سزا بھی اس کے لیے ہے کوئی، تو ایسی صورت میں دنیا کی سزا بعض وقت تو معاف ہو جاتی ہے جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو، اور اگر بندوں کے حقوق سے ہو تو اگرچہ کہ اس وقت اس کے لیے وہ چیز جائز ہوئی، لیکن بعد میں بندے کا وہ حق اس سے ادا کرنا ہوگا، تو یہ بندے کا حق وہ باقی رہتا ہے، اگرچہ کہ وہ چیز اس کے لیے اس وقت حلال ہوئی، لیکن بندے کا حق باقی رہتا ہے۔ یہ مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ جیسے کسی شخص کو اگر جو ہے مجبور کیا گیا زنا کے اوپر، مجبور کیا گیا، کسی عورت کو جو ہے مجبور کر دیا گیا، اور مجبور کر دیا گیا، اسے مجبور کر کے اس کے ساتھ زنا کیا گیا، تو عورت کو کوئی سزا نہیں ہوگی اس کی وجہ سے، زانی کی سزا ہے اسلامی شریعت میں۔ لیکن اگر یہ اس کو مجبور کر کے اس کے ساتھ کیا گیا، وہ اپنی راضی اور رضامندی سے اس نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا جو ہے ریپ کیا گیا اور زبردستی اس کے ساتھ کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت دنیا کی جو سزا ہے، یہ زنا کی جو سزا ہے، وہ اس کے اوپر نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ معاف ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجبوری تھی اس کے تعلق سے۔ اب اگر بندے کا حق ہے، جیسے کسی اور کا مال ہے، مان لیجیے آپ کا موبائل ہے، آپ کا موبائل ہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ کا موبائل ہے، کسی نے آپ کا موبائل لیا اور دوسرے کو دیا، کہا کہ یہ موبائل توڑ دو، تو مجبور کیا موبائل توڑنے کے لیے، موبائل خراب کرنے کے لیے، جبکہ یہ موبائل کسی اور کا ہے، لیکن جان لینے کی دھمکی دے اگر تم اسے نہیں کرو گے خراب تو میں تمہاری جان لے لوں گا، تو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اسے توڑ دے گا، خراب کر دے گا، کوئی بات نہیں ہے، اس وقت اس کے لیے یہ چیز جائز تو ہو جاتی ہے، لیکن جس کا وہ موبائل ہے اس کا حق باقی رہتا ہے۔ مطلب کیا حق باقی رہتا ہے کہ اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے اس نے توڑ تو دیا، لیکن وہ موبائل جتنی قیمت کا تھا وہ قیمت اس کو دینا پڑے گا بعد میں، اسے جو ہے جس کا موبائل تھا اس کو یہ قیمت دینا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بندوں کا اگر حق ہے تو بندوں کا یہ حق باقی رہتا ہے، اور یہ حق جیسے اس کی گنجائش ہوگی ادا کرنے کی وہ حق ادا کرے گا، الا کہ وہ خود ہی معاف کر دے،
اس کو معلوم ہوا کہ نہیں اس کو مجبور کیا گیا تھا اور مجبوراً اس نے یہ کام کیا ہے، تو کہا چلو میں نے معاف کر دیا۔ تو معاف کر دے تو الگ بات ہے، نہیں معاف کرے گا تو اس سے وہ چیز دینی پڑے گی۔ اگر وہ مارکیٹ میں چیز اویلیبل ہے تو خرید کر کے دے دے گا، اور اگر اویلیبل نہیں ہے تو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ یہ شریعت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو اس قاعدے کے تعلق سے جو باتیں تھیں، اس اصول اور ضابطے کے تعلق سے جو باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پھر سے قاعدہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ مجبوریاں حرام کو حلال کر دیتی ہیں، جائز کر دیتی ہیں۔ میں نے اس کی شکل بھی آپ کے سامنے بتائی، اس قاعدے کی وضاحت بھی کی آپ کے سامنے۔ اب اس قاعدے کی شریعت میں دلیل کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو قرآن میں 5 جگہوں پر اس کا ذکر ہے، یعنی 5 ایسی آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مجبوری کے وقت حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر یہ آیتیں حرام جو کھانے کے حرام چیزیں ہیں اسی کے بارے میں ہیں یہ آیتیں۔ میں یہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ان کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 173 سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ارشاد ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا۔ جو مردہ ہے، مردہ سے مطلب کیا ہے کہ جو مر گیا اسے ذبح نہیں کیا گیا، تو یہ سب کی سب کیا ہے؟ مردار ہے، جو ہے جسے ذبح حرام، جو حلال جانور ہے جن کا گوشت کھانا جائز ہے، جب ہم اس کو شرعی طریقے سے ذبح کریں گے تبھی اس کا کھانا جائز ہوتا ہے، اور اگر وہ خود مر گیا تو اس کو مردار کہتے ہیں، اس کو میتہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کا کھانا جائز نہیں۔ اسی کو یہاں بیان کیا کہ میتہ کو تم پر حرام قرار دیا، یعنی مردہ جانور کو حرام قرار دیا۔ والدم، ایسے ہی خون بھی حرام ہے، دم مسفوح، بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے، یعنی جانور کے بدن سے جو خون بہہ کر کے نکلا ہے اس خون کا بھی استعمال کرنا پینا جائز نہیں ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی جائز نہیں ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ جو ہے گوشت، ایسے جانور کا گوشت بھی کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ پھر اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ، یہ عربی زبان میں وہی لفظ ہے جو ہم الضرورات کہتے ہیں، اسی سے جو ہے یہ لفظ بھی بنا ہوا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، جو مجبور کر دیا جائے یا جو مجبور ہو جائے، جو مجبوری کے درجے کو پہنچ جائے، غیر باغ ولا عاد، اتنی بھوک ہے کہ اب مزید اسے بھوک برداشت نہیں ہو سکتی، اب اگر کچھ نہیں کھایا تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو مجبور ہو گیا، غیر باغ ولا عاد، اور یہ شرط ہے کہ وہ حد سے اس میں آگے نہ بڑھے، یعنی جتنا کھانے سے اس کی جان بچ سکتی ہے اس سے آگے نہ بڑھے، اور اپنی پوری خواہشات کے ساتھ وہ نہ کھائے، بلکہ اس ارادے کے ساتھ کھائے کہ مجھے اپنی جان بچانی ہے، اپنی جان بچانے کے ارادے سے صرف اسے کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی ہم نے کہا گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ حلال ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اس سے مواخذہ نہیں کرے گا، اس کے اوپر کوئی گناہ اس کا نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اس کے حق میں کہ مجبوری کی وجہ سے اس نے یہ حرام چیز استعمال کی ہے۔ دوسری آیت ہے، یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے، 3 نمبر، یہ آیت کا نمبر جو ہے 3 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جیسے اس سے پہلے تھا معاملہ بالکل ویسے اس میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار کو، یعنی مردہ جانور، والدم اور خون کو بھی، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت بھی، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یہ ساری چار قسمیں جو ہے ان جانوروں کی ہے جو کہ مر جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے مردہ جانوروں ہی کا بیان ہے، مختلف انداز سے ان کی موت ہوتی ہے، اور تو یہ مختلف انداز سے موت ہونے والے جو ہے جانور جن کو ذبح نہیں کیا گیا ان کی موت واقع ہوئی ہے، تو ایسے تمام جانور حرام ہے، وما اکل السبع الا ما زکیتم، اسی طرح سے جسے کوئی درندہ کھا لے، بکری ہے، ہرن ہے، کوئی بھی جانور، کوئی بھی جو ہے شیر، چیتا وغیرہ، اسے کھا لیا اگر اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا جانور تو اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، مگر اگر زندہ مل جائے جانور، اس کو پکڑا شیر نے، اس کو نوچا بھی، لیکن وہ جانور جو ہے اس سے چھڑا کے بھاگ لیا اگر، اور کسی انسان کو مل گیا ابھی زندہ تھا، فوراً ذبح کر لیا تو کھانا جائز، کیونکہ وہ تو ذبح ہو گیا اللہ کے نام سے، تو جو مر جاتے ہیں انہی کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ وما ذبح علی النصب، اسی طرح سے آستانوں پر جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کے نام سے ہی ذبح ہو، لیکن اگر یہ آستانوں پر، بتوں کے آستانوں پر اگر لے جا کر کے ان کو ذبح کیا گیا تو یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ آگے اور چیزیں بیان کی، اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ، جو مجبور ہو بھوک کی وجہ سے اور گناہ کو سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، گناہ جو ہے کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، مجبور ہے، بھوک ہے اور اتنی شدید بھوک ہے کہ اگر وہ حرام چیز نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اور حرام کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، صرف حرام چیز جس سے وہ اپنی بھوک مٹا کر کے اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ جائز قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یہاں پر بھی کہا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 145، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے اور کہا قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، آپ کہہ دیجئے کہ میں تلاوت میں نہیں پاتا ہوں ان تمام چیزوں میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، کوئی حرام کسی کھانے والے پر جو کہ اسے کھانا چاہتا ہے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، جانور مر گیا ہے اور اسے ذبح نہیں کیا جا سکا، یا خون بہتا ہوا خون ہے، یا خنزیر کا گوشت ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، تو یہ ناپاک ہے، اور فسقاً، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، وَفِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، غیر اللہ کے لیے کسی شخص نے اگر جانور کو ذبح کیا تو یہ سب کی سب حرام ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مجبور ہو جائے لیکن وہ حد سے تجاوز نہیں کر رہا ہے اور مزے لے کر کے نہیں کھا رہا ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ مجبوری سمجھ کر کے اپنی جان کو بچانے کے ارادے سے صرف اگر وہ کھا رہا ہے اور اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً تمہارا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ چوتھی آیت سورہ نحل کی ہے، یہ آیت نمبر 115 ہے، یعنی 115 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے مردار کو اور خون کو، خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، اب جو مجبور کر دیا ہوا ہو یا مجبور ہو جائے، اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس حرام کے، اور اسے اپنی جان جانے کا ڈر ہے، اور وہ حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، مزے لے کر کے اسے کھانے والا نہ ہو، بلکہ صرف اپنی جان کے بچانے کے ارادے سے کھانا چاہے، تو فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان چاروں آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ صرف کیا ہے، جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو اگر آدمی مجبور ہو اور اپنی جان بچانے کے لیے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس حرام کے، تو ایسی حالت میں اس کے لیے یہ حرام حلال ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر اس نے وہ حرام چیز کھا کر کے اپنی جان بچا لی ہے۔ پانچویں جگہ آیت ہے سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 119 یعنی 119، یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ارشاد ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ تمہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی جسے اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا، اور تمہارے لیے اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے، تو ایسے جانور کا گوشت کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے ان جانوروں کے بارے میں جن کا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام نہیں، تمہارے لیے حرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ الا مستوررتم الیہ، مگر وہ جس پر تم مجبور ہو جاؤ، یعنی مجبوری تمہاری ہے کہ اگر تم نے نہیں کھایا تو تمہاری جان جا سکتی ہے، اور اس حرام کے علاوہ کوئی اور چیز تمہارے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے کچھ جائز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے بھائیوں بیان ہے۔ میں نے یہ ساری آیتیں پڑھ دی، ساری آیتوں کا جو ہے آیت نمبر بھی پیش کر دیا کہ بعد میں کبھی بھی آپ چاہیں تو قرآن کھول کر کے یہ آیتیں پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 دلیلیں تھیں، 5 آیتیں تھیں جو قرآن سے دلیل ہے اس قاعدے کے لیے۔ اب احادیث پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس سلسلے کی 2 مشہور حدیثیں ہیں، بقیہ اور بھی احادیث ہیں جن سے اس قاعدے پر روشنی پڑتی ہے۔ 2 مشہور جو حدیثیں ہیں اس میں سے پہلی حدیث جسے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، وہ روایت میں یہ ہے کہ اب واقع ہیں قلت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا مَخْمَصَةً، انہوں نے کہا ہم ایسی جگہ رہتے ہیں، ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں بھوک مری ہوتی رہتی ہے، جہاں قحط کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں لوگوں کے لیے جو ہے ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ دانے دانے کے لیے ترس جائیں، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، بھوک مری کا مسئلہ ہو، تو ایسے حالات ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ فما یحل لنا من المیتۃ، تو مردہ جانوروں میں سے ہمارے لیے کیا جائز ہے، کس حد تک ہم جو ہے مردار تو حلال نہیں، جائز نہیں ہے، جو جانور مر گیا ہے ذبح نہیں کیا گیا وہ تو جائز نہیں ہے، تو کس حد تک کوئی مردہ ہو تو ہم اسے استعمال کر سکتے۔ ہلو ہلو، آواز پہنچ رہی ہے؟ جی شیخ، جی پہنچ رہی ہے شیخ۔
چلیے ابھی کٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اس لیے میں نے جو تو اب میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، پھر سے وہ حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ابو واقد اللیثی اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہاں، ابو واقد لیثی سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا بارض تصیبنا مخمصہ، کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ہمیں بھوکمری کا سامنا ہوتا ہے اور قحطی کا سامنا ہوتا ہے، اور ان حالات میں ہمارے لیے اگر کوئی مردار ہے تو کس حد تک مردار کھانا جو ہے جائز ہوتا ہے، اسے جو ہے یہ آپ ہمیں جو ہے بتائیے۔ یہ صحابی نے ذکر فرمایا۔ جی ہاں ہاں، میں دوسرے جو ہے ابھی جو ہے اس سے کریکٹ کیا ہوں، ہو سکتا ہے جو پرابلم ہو گیا، تو آپ مجھے پھر سے جی ہاں، تو میں آپ کے سامنے جو ہے مصنف احمد کی یہ حدیث پیش کر رہا تھا۔ تو ابو واقد لیثی سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس میں نیٹ ورک جو ہے صحیح سے نہیں آ رہا تھا، تو میں نے یہ دوسرے اس سے کنیکٹ کیا ہے، اور اس لیے میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا ہوں یہ، اور انشاءاللہ اس میں نیٹ ورک چلے گا۔ آواز پہنچے نا آپ لوگوں کو؟ ہلو جی بالکل بالکل۔ ہاں، مصنف احمد کی یہ روایت ہے، ابو واقد لیثی اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ایسی سرزمین میں ہیں جہاں ہمیں بھکمری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قحطی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمارے لیے مردار میں سے کیا حلال ہے کیا حلال نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اذا لم تستبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفظوا بها بقلا فشأنكم بها۔ اس کا مطلب یہ ہے اردو میں کہ جب تم صبح میں تمہارے لیے پینے کے لیے دودھ نہ ہو، تم صبح میں دودھ پینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں، اور جو ہے جانور کا دودھ پی کر کے بھی لوگ اس زمانے میں رہ جاتے تھے، تو دودھ پی لیں گے تو بھی جو ہے زندگی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں بھی جو ہے انسان کی زندگی بچی رہے گی۔ وَلَمْ تَغْتَبِقُوا، تغتبقوا عربی میں کہتے ہیں کہ دن کے آخری حصے میں، یعنی شام کے ٹائم پر تمہیں دودھ پینے کو نہیں ملا، صبح میں بھی تم دودھ نہیں پی سکے، شام کے ٹائم پر بھی تم کو نہیں مل سکا۔ اسی طرح سے وَلَمْ تَحْتَفِعُوا بِهَا بَقَلًا، تمہیں کوئی سبزی وغیرہ بھی کوئی کھانے کو نہیں مل سکی، یعنی تمہارے لیے کوئی کھانے کا انتظام نہیں، کوئی بھی جو ہے یہاں تک کہ دودھ تک بھی پینے کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہے کوئی سبزی بھی، کوئی جو ہے جو سبزیاں کھائی جاتی ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز تمہیں نہیں مل رہی ہے جس سے تم اپنی زندگی بچا سکو۔ تو کہا فَشَأْنُكُمْ بِهَا، یعنی جب تمہاری اتنی مجبوری ہو جائے تو اس وقت تمہارے لیے وہ حرام یعنی مردار کھانا جائز ہو جائے گا۔ اس حد تک جو ہے بھوک بڑھ جائے، اس حد تک مجبوری ہو جائے کہ مجبوری کی وجہ سے اب تمہارے لیے کھانا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ دودھ پی کر کے بھی آدمی رہ سکتا ہے، وہ دودھ بھی نہیں،
کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسی شکل میں جب ایک دن گزر جاتا ہے، اب مزید بھوک برداشت نہیں ہوتی، جان جانے کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں جب جائز کوئی چیز نہیں ہے تو تمہارے لیے مردار کھانا جائز ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی مسند احمد ہی کی ہے حدیث، اس میں یہ بیان ہے، جابر بن سمرہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک گھر والے لوگ، یہ لوگ ہرہ جو کہ مدینے میں ہرہ جو علاقہ جو جگہ جو ہرہ جو کہلاتی ہے، ہرہ اصل میں مدینہ تو ہرہ ہی ہے یہ، تو یہ آبادی سے ذرا ہٹ کر کے یہ لوگ تھے، اور یہ بڑے محتاج تھے، بڑے مجبور قسم کے لوگ تھے، پریشان قسم کے لوگ تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، تو حالات بڑی مجبوری کے تھے ان کے، تو ان کی ایک اونٹنی مر گئی تھی، یا کسی کی بھی ایک مری ہوئی اونٹنی ان کو ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے پاس کھانے کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا، ان کے لیے وہ حرام یعنی وہ مردہ اونٹنی کھانے کو جائز قرار دیا تھا، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس سے اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں، یعنی جس سے زندگی باقی رہے، اگر پھر اگلے وقت میں یعنی پھر اگلے مرتبہ بھی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا، تو پھر اگر کوئی حرام ہی ہے، مردہ جانور ہی کا گوشت ہے، تو پھر اس کے لیے کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ گوشت ان کے لیے کافی دنوں تک کا جو ہے چلتا رہا تھا، کیونکہ ان کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہو پایا تھا۔ تو یہ باتیں تھیں، یہ حدیثیں تھیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجبوری کے وقت میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بعض دوسری احادیث ہیں، وہ احادیث بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ مجبوری کے وقت میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث اس کو روایت کیا ہے صحیح کہ جامع الترمذی میں یہ حدیث ہے، یا یہ کہ یہ حدیث جو ہے حدیث کی مختلف کتابوں میں بھی ہے، جامع الترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور یہ حدیث عمر ابن شعیب یہ اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، راوی اس میں عبداللہ بن عمرو بن عاص ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس پھل کے بارے میں جو کہ درخت سے لٹکا ہوا ہے، درخت سے لٹکے ہوئے پھول کے جو ہے پھل کے بارے میں پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے جواب دیا کہ اگر کوئی جو ہے ضرورت مند، یعنی جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں عربی کے الفاظ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، من اصاب بفیہ من ذی حاجت غیر متخذ خبنۃ فلا شیء علیہ، کہ اگر کسی شخص نے یہ جو درخت سے لٹکا ہوا پھل ہے، اگر وہ آدمی ضرورت مند ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو غیر کا مال کھانا اس کی اجازت کے بغیر یہ حرام ہے شریعت میں۔ لیکن یہ آدمی مجبور ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور درخت سے پھل لگا ہوا ہے، اور یہ آدمی ضرورت مند بھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توڑ کر کے صرف کھا سکتا ہے، اسے باقاعدہ اپنے دامن میں لے کر کے، اپنے تھیلے میں بھر کر کے گھر لے کر کے جائے، یہ تو اس کے لیے جائز نہیں۔ لیکن اگر وہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے مجبوری ہے، ضرورت مند ہے، تو اپنی ضرورت کی وجہ سے بھوک مٹانے کے لیے وہ چاہے تو اس کو کھا سکتا ہے۔ آپ نے کہا فلا شیء علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ بات ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی، کہ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں، اگر کوئی آدمی آتا ہے اور میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، میرا مال مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی رہزن ہے، اور آ کر کے ڈکیتی کرنا چاہتا ہے، مال مجھ سے اپنی قوت سے چھیننا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں
آپ نے آپ سے پوچھا اس آدمی نے، اس صحابی نے کہ قال فلا تعطیہ مالک، آپ نے جواب دیا، کہا اپنا مال مت دو اس کو. فلا تعطیہ مالک، کہا کہ مال مت دو. قال ارأیت ان قاتلنی، پھر پوچھا کہ اگر وہ آدمی مجھ سے جھگڑنے لگے اور زبردستی کرنے لگے مال کے لیے، اگر وہ آدمی مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگے، تو آپ نے کہا کہ قاتل ہو، ٹھیک ہے، اگر تم بھی اس کے ساتھ طاقت رکھتے ہو مقابلہ کرنے کی تو مقابلہ کرو، تم اس کو مال مت دو، اپنا مقابلہ کرو، قاتل ہو. قال ارائیت ان قتلنی قال فانت شہید، پھر پوچھا کہ جو ہے اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا تم شہید ہوگے، تمہارا مقام جو ہے اونچا ہوگا، تم شہید ہوگے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے تم نے اپنی جان دی، تم شہید ہوگے. قال ارائیت ان قتلتہ قال هو فی النار، کہا کہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو کہا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایسا کچھ نہیں کہا کہ وہ اگر مال لینے کی چھیننے کے لیے آنے والا شخص ہو سکتا ہے مسلمان اور جو ہے اس کو قتل کر دیا، تو اب قتل کر دیا ہے، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، آپ ہی جانتے ہیں حرام ہے، لیکن اس نے اپنے مال کی حفاظت میں اسے قتل کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا، مقابلہ کرنے کو جائز قرار دیا، حالانکہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو اس کو چونکہ مجبوری کیا ہے، مجبوری اس میں یہ ہے کہ وہ آدمی آ کر کے اس سے مال لینا چاہتا ہے اور اس کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے اس کا مقابلہ کرنا پڑا، اور اس جو ہے مجبوری میں اس کی جان چلی گئی ہے. تو اس کے اوپر کل قیامت کے دن کوئی جو ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی. یہی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جائز ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا، اس کا کوئی اسے گناہ نہیں ہوگا، اور یہ چیز اس کے لیے اس وقت چونکہ جائز ہو جاتی ہے اس لیے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی روایات ہیں، ان سے بھی اشارہ ملتا ہے اس قاعدے کے اوپر، اور یہ جو ہے قاعدہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس قاعدے کی دلیلیں بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، اور یہ بتایا کہ کب جو ہے مجبوری کے وقت کوئی چیز جائز ہوتی ہے اور کب مجبوری کے وقت کب ہم یہ کہیں گے کہ مجبوری نہیں ہے. تو ہم نے آپ سے شروع میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اس قاعدے کی اہمیت آج کے اس دور میں بہت زیادہ ہے. کیوں بہت زیادہ اس قاعدے کی اہمیت؟ کیونکہ آج اس قاعدے کا بہت ہی غلط استعمال ہوتا ہے. اکثر لوگوں کی زبان سے ہم کہتے ہوئے سنتے کیا کریں گے مجبوری ہے، کیا کریں گے مجبوری ہے. کس حد تک مجبوری ہے، اگر واقعی مجبوری ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اسی لیے اس قاعدے کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. 2-3 درس جو اس قاعدے کے تعلق سے ہوئے آپ کے سامنے، اگر آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ کب اسے مجبوری کہا جا سکتا ہے اور کب اس طرح کی حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. اب میں کچھ آپ سے سوال کروں گا اور آپ سے اس کا جواب چاہوں گا. ابھی ہمارے پاس جو وقت ہے اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ سوال کروں گا، آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا. دیکھیے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی آدمی کے گھر اس کی اجازت کے بغیر جانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، کسی بھی اجنبی آدمی کا گھر ہے اور اس میں جانا ہے آپ کو، تو آپ کے لیے اس میں جانا جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ اجازت نہ لے لیں. یہ ایک مسئلہ ہے، جانا جائز نہیں ہے. میرا سوال اس میں یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں اسلامی جو ہے حکومت ہے فرض کر لیجئے، اور کسی گھر کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہاں کوئی جو ہے مجرم چھپا ہوا ہے، یہاں کر کے مجرم یہاں پر چھپ گیا ہے، تو ایسے وقت میں کیا اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں یا داخل نہیں ہو سکتے؟
جی ہاں کوئی صاحب بولے ہیں جو ہے، میں سوال کیا ہوں، ابھی آپ سے سوال کا جواب دیں، مجھے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ نے کس حد تک اس قاعدے کو سمجھا۔ جی بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بولیے۔ جی اگر شیخ ہوں، ہے کہ وہ وہاں پہ چھپا ہوا ہے، جایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، تو بغیر ہاں اجازت کے، اس مکان کے مالک کی اجازت کے بغیر وہاں جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی دیوار کو فاند کر کے یا دیوار کود کر کے یا جو ہے چھت سے کسی بھی طرح سے اس میں داخل ہونے کا جو بھی راستہ ہو داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ مجبوری ہے، اور مجبوری کے وقت حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ مجبوری اس میں کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ اس آدمی کو پکڑنا ضروری ہے، اور اس آدمی کو پکڑنا ممکن نہیں ہے، مگر اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس گھر میں داخل ہوا جائے۔ اور اب ایسا معاملہ ہے کہ اس مکان کا جو مالک ہے، ہو سکتا ہے کہ اندر ہی پڑا ہوا ہو، اور یہ مجرم جو اندر گیا ہوا ہے اس کو بھی ارغمال بنا کر کے رکھے ہوئے ہو، تو اجازت کیسے لگے؟ کس سے اجازت لیں گے؟ اور سب کچھ بند کر دیا ہے، کھول کر کے دروازہ، کہیں جانے کی شکل ہی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں سے ایسی صورت میں جو پولیس وغیرہ ہوتی ہے ان کو مجبوراً داخل ہونا پڑتا ہے۔ جائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک دوسرا سوال کرتا ہوں، اسی سے جو ہے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے ہم کو لگا یہ کہ سامنے گھر میں آگ لگی ہے اور گھر میں تالا لگا ہوا ہے، پڑوس میں لوگ ہیں، آس پاس میں لوگ ہیں، ان کو یہ لگا کہ اس گھر میں آگ لگی ہے، لیکن گھر کے باہر تالا لگا ہوا ہے، گھر میں اندر جا نہیں سکتے، یعنی دروازے سے جانا ممکن نہیں ہے، اور جو ہے تالا لگا ہوا ہے باہر سے، تو کیا دیوار فاند کر کے یا جو ہے چھت وغیرہ سے اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں جبکہ ہم نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی ہے آگ کو بجھانے کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں وعلیکم جی ہاں، السلام، جی بولیے۔ بالکل میرے حساب سے جا سکتے ہیں ہاں کہ ہم وہاں پہ جانے کا مقصد جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، کہ وہاں پہ جا رہے ہیں، مقصد ہے کسی کی جان بچانے کے لیے، تو ہاں ہم ہاں جا سکتے ہیں۔ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں میرے آپ تو سے کوئی جا اگر سکتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ یہاں دو مسئلہ آتا ہے، ایک تو مجبوری ہماری ہے کہ ہم جو ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں بغیر اجازت کے، یہ مجبوری ہے، کیونکہ اگر مالک مکان وہاں ہوتا تو اس سے اجازت لے لیتے، مالک مکان پتہ نہیں کہاں ہے، اس سے جب تک ہم اجازت لیں گے تب تک یہ آگ اپنا کام یہاں تمام کر دے گی، تو فائدہ کیا ہوگا اس اجازت کا؟ اور دوسرے یہ کہ یہ آگ صرف اسی گھر کا مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ آگے بڑھی تو پڑوس کے گھروں کو بھی جلا دے گی، تو یہ حالات، ایسے حالات میں تو یہ چونکہ جو ہے یہ زیادہ لوگوں کے نقصان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں بہرحال مالک کی اجازت کے بغیر بھی گھر کے اندر داخل ہو کر کے آگ بجھانے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں۔ شیخ ایک سوال ہے شیخ اس کے مطابق۔ ہاں نہیں، میں السلام پہلے علیکم۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر آپ مجھ سے سوال کیجئے گا، پہلے میں سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارا جو ہے یہ نیٹ جو ہے نا بس تھوڑا سا یہ بھی بچا ہوا ہے، آج ہماری کلاسیں کافی زیادہ رہی تو تقریباً جو ہے وہ جتنے بھی یہ تھے سب نیٹ ختم ہی ہو رہا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ سے کر لوں، آپ لوگ پھر ہم سے کیجئے گا سوال آرام سے، جو ہے آج نہیں تو کل کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ سے ایک سوال اور ہے ہمارا اسی سے جڑا ہوا۔ ہاں بھائی، یہ بھی نیٹ اصل میں ختم ہو گیا ہے ہمارا، تو جیسا ابھی ہم کہہ رہے تھے آپ سے، تو یہ پریشانی رہے گی، پھر سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے وہ سوال کہہ رہا تھا کہ
عورت اس کا بھی چھوٹا بچہ ہے، اس کی جو ہے دیکھ بھال ہے سے، اور ابھی دوبارہ حمل نہ ٹھہر جائے، اس کے لیے چاہتی ہے کہ 1 سال 2 سال کا گیپ ہو بیچ میں، بعد میں جو ہے حمل ٹھہرے، کیونکہ ابھی جو چھوٹا بچہ ہے اس کی تربیت اور اس کی دیکھ بھال کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے کیا ایسے وقت میں ایسے جو ذریعے ہیں، سورسز ہیں، جس سے حمل جو ہے نہ ٹھہرے، جو چیزیں پائی جاتی ہیں سماج میں، کیا وہ استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ اس میرے خیال سے تو نہیں ہوگا، کیونکہ رزق تو اللہ نے باندھ دیا ہے اور زندگی اللہ نے دے دی ہے، اور وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا ہے، اس کے جسم سے ہوگا، لیکن وہ امانت تو اللہ کی ہے. تو ہم اس طرح سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اس امانت کو سے ختم نہیں کر سکتے ہیں. ہلو، جی شیخ آواز آ رہی ہے. ہاں، اب بس آفتاب بھائی سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ہمارا یہ نیٹ جو ہے نا ختم ہو چکا ہے، اس میں بھی تو ایسے ہی وہ بار بار کرے گا. تو جی اب شیخ، آج کا یہی آج کا یہی ختم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کل شروع کریں گے. کہتے ہیں پھر کل انشاءاللہ کریں گے، اور جو سوال ہے انشاءاللہ کل اس کا جواب دیں گے. کل لے لیں گے جی، انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ٹھیک شیخ. ہے، حیاک اللہ، حیاک السلام اللہ. علیکم. نہیں، ان کا نیٹ ختم ہو گیا تھا. السلام علیکم. آج شیخی کا سوال کرنے کا تھا. سیشن ختم ہو گیا ہے، پھر کل انشاءاللہ 9:30 بجے شروع کریں گے. 9:20 تک میں اسٹارٹ کروں گا. اور شیخ بولے آج سوال جواب تو ان کا کچھ نیٹ کا ایشوز آ گیا ہے، کل انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن رکھیں.